السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے ڈاکری اور محبت۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ زینب ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ لاہور کی رہنے والی تھی۔ وہاں اکثر مرد دوسری شادی کرنے سے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہونے کے خوف سے سوتن کو بخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاہ دی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہی رہے، چاہے اس کا خاوند اس پر سوتن ہی کیوں نہ لے آئے۔ ایک روز زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی کہ بی بی، جو صاحب آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ زینب نے مزید کہا کہ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے تو گھر سے نکال دیا اور اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس سے ایسا ہی کہہ دیں۔ میں بھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی، شاید وہ اسی کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا کہ بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے۔ باجی، وہ میری بیوی ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ بتا زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ زینب کو میرے گھر کام کرتے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایات کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ بہت سگڑ عورت تھی اور اپنے اتوار اور رکھ رکھاؤ سے واقعی کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی، یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نمٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں نے کہا کہ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل اور حلیے سے تو نواب لگتا ہے۔ زینب نے جواب دیا کہ نہیں بی بی، وہ نواب تو نہیں ہے پر زمیندار ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے نصیب میں چاکری لکھی تھی سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنی کہانی ان الفاظ میں سنائی جو میں اس کے ہی الفاظ میں قلم بند کر رہی ہوں۔ بی بی، جن دنوں ہماری شادی ہوئی ہمارے روز شب بھی ایسے ہی مسرت بھرے تھے جیسے عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر مجھ پر فدا تھے۔ 2 دن کے لیے میکے چلی جاتی تو روٹ جاتے، کہتے زینو تیرے بغیر میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ رہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، پر اب کیا کروں، مجبور ہوں، تمہیں اپنے ساتھ دفتر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کی وجود کی مانند یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزر گئے۔ میرے سرتاج کے پاس بے اندازہ دولت تھی جو انہیں وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بالآخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ صاحب یہ بے اندازہ دولت کدھر جائے گی، اس کا وارث کون ہوگا، یہ ایرو غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت پر شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کریں گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے۔ میرا شوہر رشتہ داروں کی یہ باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور
اور ہنس دیتی، کہتی کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے سائیں، اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، اگر معاملہ الٹا ہو تو کیا عورت بھی دوسرے مرد کا انتخاب کر سکتی ہے؟ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی، ان کے روئے روئے میں بستی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ محبت کا یہ نو لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت بن جائے؟ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح مضبوط ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض مسلط بھی بن سکتی ہے اور کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا ہو۔ میرے دل کی زمین تو ایسی جلی کہ پھر اس میں رویدگی کی امید نہ رہی۔ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی، آخر کار مجھے بتانا پڑا۔ پھر ایک روز وہ دوسری عورت جو اب ان کی بیوی تھی اس کو گھر لے آئے، جو ہو چکا تھا اس سے قبول کرنا تو ناگزیر تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔